اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. جو ہی میں نے یہ OPD کی اس کے بعد میرا ایک دن ٹھیک گزرا، لیکن آئی واز وریڈ. اور میں نے پھر اس کے نیکسٹ ڈے آپریشن تھیٹر تھا میرا. سرجری کے دوران میری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوئی تھوڑی سی. میں فوراً گئی، میں نے اپنی ہارٹ بیٹ کو ریکارڈ کیا اور ساتھ ہی میں نے اپنا ٹیمپریچر چیک کیا. آئی واز آل رائٹ. پر دیکھ لیں یہ پہلا دن ہے ابھی، فرسٹ ڈے آف ایکسپوجر آف دا پیشنٹ. سیکنڈ ڈے سیٹرڈے کو آئی اسٹیڈ ان دا ہاسپٹل آن فرائیڈے. میں اپنے آپ کو آبزرو کرتی ہوئی میں اپنے آفس میں رہی. اپنے آفس کو میں نے سارا ہینڈ سینیٹائزر سے کلین کیا. اور اس کے بعد میں سیٹرڈے کو کرونا سینٹر چلی گئی. میں نے کہا جی میں کرونا پیشنٹس کو جو میں رات کو ایکسپوز ہوئی ہوں اور مجھے نہیں پتا ان میں کرونا ڈیفینیٹ پازیٹیو تھے یا نہیں، آئی وانٹ ٹو ٹیسٹ مائی سیلف. انہوں نے میرا ٹیمپریچر چیک کیا. انہوں نے کہا جی آپ نارمل ہیں، آپ کی ہم چٹ بنا دیتے ہیں اور آپ کو فی الحال ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو سانس خراب ہو یا آپ کو بخار کی علامات اپیئر ہوں تو پھر آپ نے آئسولیشن میں آ جانا ہے اور وہاں پہ ہم آپ کا جو ہے ٹیسٹ کریں گے. اس وقت آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر جائیں اور اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لیں. صرف مجھے ایک چیٹ پکڑا دی ہے جس پہ سیلف آئسولیشن لکھا تھا. میں فوراً اپنی گاڑی میں آئی. میں نے اپنے سارے جو گاڑی کے جتنے سرفیسز تھے ان کو ہینڈ سینیٹائزر سے کلین کیا. مجھے اپنی فیملی کی بھی وری تھی، اپنے ڈرائیور کی بھی وری تھی. فوراً گھر آ کر اب آئسولیشن کا پروسیس شروع کرنا تھا. میں نے اپنی بیسک میں نے اس کو کیسے کیا، آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ. بیسک اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھائیں اور ان کو ایک سیپریٹ روم میں رکھ دیا. اس روم کی ہر ایکسٹرا چیز پر چادر ڈال دی تاکہ کوئی وائرل لوڈ اس کے اوپر نہ آئے. اپنے روم میں اکیلے موجود ہوں اور یہاں پر جتنی چیزیں میرے پاس موجود تھیں ان کو میں نے ہینڈ سینیٹائزر سے کلین کیا. جہاں جہاں سرفیسز کی بات آتی تھی پانی میں پھٹکڑی ملائی اچھی کانسنٹریشن میں. 25 گرامز اور 100 جو ہیں وہ آپ کی 1 لیٹر بوٹل کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وے کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایک ایک اسپرے بوٹل میں ڈالتے جائیں اور اس کو اپنے ڈفرینٹ سرفیس کلیننگ کے لیے رکھ لیں. اور ہینڈ سینیٹائزر اور اس کو میں نے یوز کر کے اپنے اسی کمرے میں جس میں آئسولیٹ ہونے جا رہی تھی ساری چیزوں کو میں نے کلین کیا. اپنے کپڑوں کو میں نے واشنگ مشین میں ڈسکارڈ کیا اور ساتھ ہی میں نے باتھ لے کر کپڑے چینج کر لیے. سو ناؤ آئی واز کلین. وائرل لوڈ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اگر میں ایکسپوز ہوئی ہوں تو. ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا. سو کوارنٹین اور آئسولیشن میں صرف ڈائگنوزس کا فرق ہے کہ آپ پازیٹیو ہیں تو پھر جو یہی آئسولیشن کے سٹیپس ہیں یہ کوارنٹین کہلاتے ہیں، اور اگر آپ پازیٹیو نہیں ہیں، سسپیشن ہے، تو یہی سٹیپس جو آپ لے رہے ہیں ابھی آئسولیشن کہلاتے ہیں. سو آئسولیشن میں میں نے اپنے سائن سمٹم پر نظر رکھنا شروع کر دی. ڈیلی میں اپنا ٹیمپریچر لے رہی ہوں. میرا ٹیمپریچر سو فار نارمل ہے. اپنی سانس پہ میں نظر رکھ رہی ہوں. جہاں پہ مجھے گلے میں ایچنگ فیل ہوتی ہے یا سانس کی خرابی ہلکی سی بھی محسوس ہوتی ہے فوراً میں گارگلز، ماؤتھ واش، ہینڈ واش، سینیٹائزر اسپرے، وٹامن سی اور وارم واٹر یہ میں لے رہی ہوں ابھی تک. سورہ رحمان میں ڈیلی اپنے کمرے میں پلے کرتی ہوں. مجھے پتا ہے یہ ریڈیشن وائبریشن ٹریٹمنٹ ہے اور ریڈیشن کین کل. سو میرے لیے صرف بتانا ضروری نہیں، جو میں بتاتی ہوں وہ مجھے کرنا بھی ضروری ہے. میرے لیے قرآن شفا ہے اور یہ سارے سٹیپس آف پریونشن شفا ہیں. یہ شفا کے زمرے میں ہی میں اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہوں اور یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. پچھلے سیٹرڈے اور سنڈے میں اپنے کمرے میں ہی موجود رہی. کمرے سے باہر نکلتے وقت ماسک، سیلف پروٹیکشن ساری لے کر، ہینڈ واشنگ کر کے، اپنے لیے جو بھی کھانا پینا میں نے بنانا ہوتا ہے کھانا پینا لے کر اپنے سیپریٹ برتن میں نے رکھے اس کو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں اور اپنے کمرے میں ہی ان برتنوں کو واش کر کے دوبارہ آ کے دوبارہ واش کر کے اور اپنے کمرے میں واپس رکھ دیتی. وہ سیٹ میں نے سیپریٹ کر لیے تاکہ وہ کوئی اور میرا فیملی ممبر یوز نہ کرے. اور ہم ہر فیملی ممبر علیحدہ بیڈ رومز میں شفٹ ہو چکے ہیں. اکٹھے کھانا نہیں کرتے، کھاتے میل جول نہیں کر رہے، اکٹھے ٹی ویز نہیں دیکھ رہے، باہر نہیں جا رہے. اور آج مارننگ میں آئی سیٹ ان سن لائٹ فار 2 hours.
تاکہ میرے اوپر جو وائرل لوڈ ہے سن لائٹ از بینیفیشل ان ڈیکریزنگ دیٹ، اس کو میں کم کروں اگر وہ آ رہا ہے تو. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے ریئلائز کی اس ایک دن کے اندر میں نے اپنی جانماز ڈسکارڈ کی. زمین کے اوپر نماز پڑھیں، جانماز سے آپ ری انفیکٹ ہو رہے ہیں. ماؤتھ واش، گارگلز اور ناک کو واش کرنا اور آنکھوں کو واش کرنا اسپیشلی، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے فیس کو ٹچ نہ کرنا، یہ ہیبٹ بالکل چھوڑ دیں. اور اپنے جو سرفیسز ہیں جہاں سے سیکریشنز ریلیز ہو سکتی ہیں ان کو واش کریں. ایوری آور پاسبل نہیں ہے تو 2 آورلی 3 آورلی اس کو واش کریں. میں سلائن گارگلز کر رہی ہوں. جہاں پاسبل ہو، مجھے چنگ زیادہ ہو، میں پھٹکڑی کے پانی سے بھی گارگلز کر لیتی ہوں. لیکن چونکہ ابھی تک مجھے فیور نہیں ہوا تو میری پینک والی سچویشن نہیں ہے. ہر دفعہ تھرمامیٹر لگاتے ہوئے مجھے ایک سائیکولوجیکل ٹینشن آتی ہے، اور یہ میں ڈاکٹر ہوں جس سے چیزیں پتہ ہیں. تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہیں بیسک نالج بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ 2-3 چیزیں میرے ذہن میں تھی. اور کل کی اب سچویشن مجھے پتہ نہیں ہے، کل 3rd ڈے ہو جائے گا میرا، اور اگر مجھے فیور سپائک آئی تو آئی ایم سپوز ٹو موو فار ٹیسٹنگ مائی سیلف. اگر مجھے فیور نہیں ہوتا تو پھر ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 10 دن کی آئسولیشن کے بعد میں آئسولیشن کو بریک کر سکتی ہوں. سو 10 ڈیز سب کے لیے. 2-3 ریکمنڈیشنز میں دینا چاہوں گی اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے. گورنمنٹ سے میری گزارش ہے، پلیز امیڈیٹ لاک ڈاؤن میں چلے جائیں. ہم اس کے سپریڈ کو اور سوشل کانٹیکٹ کو روک نہیں سکتے، آپ کو بائی فورس ہمیں روکنا ہوگا. اگر ہم خود گھروں میں آئسولیٹ نہیں ہوئے تو آپ ہمیں آئسولیٹ کر دیں. ہمیں گھروں میں ہی رہنا ہے، اس کو ہمیں گزارنا ہے. اور یہ اب اپیل بن چکی ہے کیونکہ التجائیں ناکام ہو چکی ہیں. سو گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ پلیز فوراً لاک ڈاؤن کی طرف موو کریں، اور گورنمنٹ لیول پر ہوم ٹیسٹنگ سروسز شروع کر دیں. جہاں سے بھی ہیلپ لائن پہ کال آتی ہے وہاں پہ ہوم ٹیسٹنگ اویلیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ ہاسپٹل میں انفلو ہم کم سے کم کر سکیں. ہاسپٹل انٹریکشن منیمم رکھیں، صرف جہاں پہ وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے پیشنٹ کو لے کے جائیں یا آکسیجن کی. یہ 2 چیزیں ہیں جس کی صورت میں ہاسپٹل انٹریکشن ضروری ہے. باقی سب پیشنٹس کو ہوم لیول پہ ڈیل کریں بائی ہوم ٹیمز. کلوتھس کی ڈس انفیکشن، جو ہی آپ گھر میں انٹر ہو سیپریٹ انٹری ڈور رکھیں، اور اپنے وہ سارے کپڑے جو آپ نے باہر جانے کے لیے استعمال کیے کوئی ایک بندہ رکھ لیں جو باہر کے کام کرے، ضروری چیزیں وغیرہ لے کے آئے، اور اس کے بعد گھر میں ہی رہیں. اور وہ کلوز گھر کے دروازے پہ ڈسپوز آف کر کے فوراً سرف اور بلیچ میں ڈال دیں. باتھ لے کر اپنے اپنے کمروں میں جائیں، دوبارہ نئے سرے سے سارے کمرے ڈس انفیکٹ کریں. اور مخیر حضرات سے میری گزارش ہوگی، میڈیکل کمیونٹی کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ بازاروں میں اویلیبل ہے، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اس کو خریدنے کے لیے. KPK میں، اسلام آباد میں سینٹرز میں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہاں پہ پرسنل پروٹیکشن کٹس جو ہیں امیڈیٹلی مخیر حضرات پرووائڈ کروا سکیں تو ڈاکٹرز کو وہ پرووائڈ کریں تاکہ وہ ڈیتھس کو منیمائز کر سکیں. بہت بہت شکریہ.